قربانی ایک خالصتاً شرعی فریضہ ہے، اور ہم اس ثواب کے کام کے ذریعے کتنا گناہ کما رہے ہیں ہمیں بالکل احساس نہیں ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ قربانی اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کو خوش کیا جا سکے، اللہ کے حکم کی تعمیل ہو۔ لیکن عورتوں نے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے منڈی جانا شروع کر دیا، وہ بھی بے پردہ، اللہ کو خوش کرتے کرتے ناراض کر دیا۔ پردہ اللہ کا حکم ہے، قربانی بھی اللہ کا حکم ہے۔ ہم نے ایک حکم ماننے کے لیے دوسرے حکم کی دھجیاں اڑا دیں، جیسے ہم قربانی کر کے اللہ پر خدا نعوذ باللہ کوئی احسان کر رہے ہیں اور پھر اللہ کو مجبوراً ہمارا دوسرا گناہ معاف کرنا پڑے گا، نعوذ باللہ۔ بالکل اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ اس کا پابند نہیں ہے کہ آپ ایک ثواب کا کام کرنے کے لیے دوسرا گناہ کر دو اور اللہ معاف کر دے گا، بلکہ اللہ نے تو صاف صاف کہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ ٹوٹا پوٹا اور یہ اگر کمی کوتاہی ہے یا غلطی سے ہو جاتا تو وہ تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ یار ہم چونکہ ثواب کا کام کر رہے ہیں تو برابر میں اگر گناہ کا کام کر دیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو حکم آپ کی ذات پر بھاری گزرتا ہے وہ نہ مانو، اور جو حکم آپ کے لیے آسان ہے اور اس سے آپ کے لیے تفریح کا سامان بھی مہیا ہو سکتا ہے وہ آپ حکم مانو۔ قربانی کا حکم مان لیا، پردے کا حکم نہیں مانا۔ قربانی کا حکم مان لیا، دکھاوا اور ریاکاری نہ کرنے کا حکم نہیں مانا۔ قربانی کا حکم مان لیا، صفائی کا حکم نہیں مانا، سارے راستے گندے کر کے چلے گئے۔ قربانی کا حکم مان لیا، لیکن قربانی کے بعد سنیما گھروں میں جا کے فلمیں دیکھنے کا گناہ وہ نہیں چھوڑا۔ اللہ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا، اور تم میں سے جو ایسا کرے گا اس کی سزا نہیں ہے مگر خزي في الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب کی طرف دھکیلے جائیں۔ تو بھائی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ سارے احکامات ماننے کی کوشش کرنی پڑے گی، کوشش کے باوجود اگر کمی رہ جائے یا کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ، لیکن ہٹ دھرمی نہیں چلے گی یار چونکہ ہم ایک ثواب کا کام کر رہے ہیں تو دوسرا گناہ کا کام ہمیں معاف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، عید کی نماز پڑھنی ہے تو روڈ بلاک کر دیا، بھائی روڈ کیوں بلاک کر رہے ہو؟ وہ تو الگ گناہ ہے بھائی۔ نعت پڑھنی ہے تو لاؤڈ سپیکر آن کر کے مائک بچوں کے حوالے کر کے سارے لوگوں کو پریشان کر دیا، جو بیمار ہیں، پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں، بوڑھے ہیں۔ مطلب ایک ثواب کے کام کو دوسرے گناہ کا ذریعہ بنانا، ایک یہ تو بربادی ہے، تباہی ہے بھائی۔ اور لیکن یہ شیطان ہے، شیطان نے تو بولا تھا نا اللہ کو کہ میں آپ کے بندوں کو بھٹکاؤں گا، بہکاؤں گا، تو آج بھی یہی ہے، شیطان آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ مطلب اس سے تو آپ باز نہیں آ رہے ہو۔ شیطان بولتا ہے چلو قربانی کرنی ہے کرو، لیکن اس طریقے سے کرو، بے پردہ اور جو ہے وہ بے حیائی پھیلاتے ہوئے جاؤ منڈی اور وہاں سے واپس آؤ، خرافات کرو، بدعات کرو۔ یہی تو شیطان کا حربہ ہے، یہی حربہ وہ یوز کرتا ہے، وہ استعمال کرتا ہے مومنوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ تو بھائی ہوش کے ناخن لو، ایک ثواب کا کام کر رہے ہو اور ساتھ میں 10 گناہ کے کام کر رہے ہو، تو فائدہ کیا ہو اس ثواب کے کام کرنے کا یار؟